ہوں جعفری اور میں ہوں حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ آج کی سیاست کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، جس میں پیناما پیپرز کی ہیئرنگ جو لاسٹ ہوئی تھی اس کی بات کریں گے، جنوری تک اب ایڈجرن ہو گئی ہے، اس کے پولیٹیکل فال آؤٹ کی بات کریں گے۔ ایک ایسی پٹیشن جس کو فائل کیا گیا تھا تاکہ کمیشن بن سکے۔ یاد رہے کہ ایف آئی اے اور نیب کے انیکشن پہ اور دیگر اتھارٹیز کے انیکشن کی بنیاد پہ عمران خان صاحب نے دھرنے کی کال دی تھی اور دھرنے کی کال پھر واپس لے لی تھی جب سپریم کورٹ نے اس پٹیشن کی سماعت شروع کی۔ اور اس پٹیشن، جس پٹیشن میں جوڈیشل کمیشن بننا تھا، بتایا جاتا ہے کہ یہ آفر کیا گیا تھا پی ٹی آئی کو، لیکن انہوں نے جواباً کہا کہ اگر یہ کمیشن بنتا ہے تو ہم اس کمیشن کو بائیکاٹ کریں گے، یعنی کہ اگر ہماری پٹیشن الاؤ ہو جاتی ہے تو ہم اس کے نتیجتاً جو چیز ہوتی ہے اس کو بائیکاٹ کریں گے۔ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہم چاہیں گے کہ پی ٹی آئی کے نمائندے جو ہیں فواد چودھری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، وہ ہمیں یہ بات سمجھائیں۔ ہمیں پرائیویٹائزیشن منسٹر، ہمارے ریگولر گیسٹ محمد زبیر عمر صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ فواد چودھری صاحب، آپ سے میں شروع کروں گا۔ سمجھائیں گے، پٹیشن فائل کی تھی کمیشن بنوانے کے لیے، کیونکہ اتھارٹیز، ادارے حرکت میں نہیں آ رہے تھے، انکوائری نہیں کر رہے تھے، تو اب اس چیز کو آفر ہونے کے بعد اس کا بائیکاٹ کرنے کا آپ نے کہا، اس کو کس طرح دیکھیں گے؟ کس طرح آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں آپ۔ انفیکٹ پٹیشن میں ون آف دا پریئر ہے کہ کمیشن بنایا جائے۔ اس سے تھوڑا سا اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو جب پیناما پیپرز آیا تھا تو مطالبہ یہ تھا کہ تحقیقات کی جائیں، تفتیش کی جائے، کیونکہ ایک عالمی سکیم ہے جس میں پرائم منسٹر جو ہیں وہ ریزائن کر رہے ہیں، آئس لینڈ کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ ریزائن کر رہے ہیں، دوسرے جو پرائم منسٹرز ہیں، جو ورلڈ لیڈرز ہیں جو سکیم میں آئے ہیں وہ جواب دہی کر رہے ہیں، تو پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کا خاندان بھی جواب دہی کرے اور جو معاملات تفتیش کے قابل ہیں ان کی تفتیش کی جائے، یہ مطالبہ تھا۔ نیب نے تفتیش نہیں کی، ایف بی آر نے تفتیش نہیں کی، عدالت میں جو ہے وہ معاملہ اٹھایا نہیں گیا، آپ کو یاد ہوگا آبجیکشن لگا دیا گیا تھا، پھر ایک پوری عوامی تحریک چلی جس کے بعد یہ معاملہ یہاں پر پہنچا۔ اب جو بنیادی مسئلہ یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پلوں کے نیچے سے پانی بہہ گیا ہے۔ جب ہمارے دلائل مکمل ہو گئے ہیں، شہادتیں سامنے آ گئی ہیں، اور یہ بات تقریباً ہمارے خیال میں عدالت اس سے ظاہر مختلف بھی سوچ سکتی ہے، کوئی اور کسی کو حق ہے مختلف بھی سوچنے کا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وزیر اعظم صاحب کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ پروو کر دیا ہے، اور پاکستان کی اکثریت عوام بھی یہی سمجھتی ہے۔ کیا کیا کہ وہ نااہل ڈکلیئر کر دیے جانے چاہیے؟ کیا یہ پریئر آپ کی پٹیشن میں موجود ہے؟ جی بالکل پریئر موجود ہے۔ پانچ بنیادی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ you have now made out that case کہ ان کو نااہل قرار دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے اپنے نومینیشن پیپرز پہ جھوٹ بولا، اپنے ڈیپینڈنٹ جس کو ڈکلیئر کیا اس کے ایسٹس ڈکلیئر نہیں کیے، اور بہت ساری آپ نے اور نقطے جو اٹھائے ہیں کہ یہ پیسہ گیا کس طرح، اس پر ٹیکس نہیں دیا گیا وغیرہ وغیرہ، آپ سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے پروو کر دی ہیں اس سماعت میں آلریڈی؟ پانچ چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے قوم سے جھوٹ بولا اور حلف کی جو ہے وہ پاسداری نہیں کی۔ دوسرا الزام یہ ہے کہ انہوں نے چیٹنگ کی اور فراڈ کیا۔ تیسرا الزام یہ ہے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی۔ بولا جھوٹ بتاتے چلیں جی، جھوٹ کیا بولا؟ میں ایک سیکنڈ، اگر میرے 5 چیزیں مکمل ہو جائیں نا پھر میں پہلے ایک کریں نا، وہ ویور بھی پھر لوزز ٹریک۔ آپ نے کہا جھوٹ بولا، کیا جھوٹ بولا؟ اچھا، بنیادی طور کے اوپر اس کے لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ کو کچھ بھی اور ضرورت نہیں ہے۔ ان کے اپنے جو وکیل صاحب ہیں سلمان بٹ صاحب نے آ کے عدالت میں کہا کہ جو تقریر انہوں نے قومی اسمبلی میں کی تھی وہ سیاسی بیان تھا، اس کی حیثیت نہیں ہے۔ سب سے پہلے آ کے انہوں نے یہ کہا، جو ان کی 3 تقریریں ہیں، قوم سے خطاب اور 2 قوم سے خطاب ہیں، 1 قومی اسمبلی میں تقریر ہے، اور پھر جو ان کا ورژن ہے یہاں پر جو کورٹ کے اندر، ایک تو ان تینوں کو سامنے رکھ لیں، دوسرا ان کے ایڈمیشنز سامنے رکھ لیں جو ان کے بچوں کے ہیں، مریم بی بی کا 2011 کا، حسین نواز صاحب کا اور حسن نواز صاحب کا۔
ان کی اپنی انویسٹمنٹ دیکھ لیں. وزیر اعظم صاحب نے پہلے یہ کہا کہ ان کے 2011-12 میں مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ بیان دیا ٹیلی ویژن کے اوپر کہ ان کا کچھ بھی باہر نہیں ہے, وہ والد صاحب کے پاس رہتی ہیں, ان کی تو کچھ بھی جو ہے وہ پراپرٹی نہیں ہے. اور پھر حسین نواز صاحب نے آ کے آپ کے سامنے یہاں پہ کہا کہ الحمدللہ ہمارے اپارٹمنٹس ہیں, الحمدللہ ہماری آف شور کمپنیز ہیں, الحمدللہ ہمارے بلینز آف روپیز ہیں. اس کے بعد آ کر کے جو یہاں سے جو پرائم منسٹر صاحب کا اب تک کیا حالات ہے کہ جو 4 اپارٹمنٹس ہیں ان کے, وہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ وزیر اعظم صاحب کے اور ان کے خاندان کے ہیں. یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وزیر اعظم کے کس طرح ثابت کیا, ان کے پاس وسائل نہیں تھے. وزیر اعظم کے کس طرح سے؟ اس لیے کہ 1999 میں جو حسن نواز صاحب ہیں انہوں نے انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس, میں تو اسٹوڈنٹ ہوں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. 2001 اور 2005 کے درمیان انہوں نے 5 کمپنیز بنائی. ان کمپنیز کو 20 ملین پاؤنڈز کا انہوں نے خود قرضہ دیا. اور یہ قرضہ کہاں سے آ گیا؟ وزیر اعظم صاحب نے. یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی ہیں یہ زمینیں؟ اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی 1997 میں جب آخری جو ڈیٹ تھی, ہیئرنگ تھی, اس کے اوپر جج صاحب نے نواز شریف صاحب کے اس کلپ کو منگوایا جس میں انہوں نے جو ہے انٹرویو دیا تھا ایک ٹیلی ویژن کو, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو تمام بزنس ہوگا اور پراپرٹی ہوگی وہ میرے نام نہیں ہوگی, لیکن وہ میرے حصے میں جو ہے وہ میں پورے اپنے خاندان میں ہوں اور ساتھ ہوں. اور وزیر اعظم صاحب کا وہ ایڈمیشن جو ہے وہ بھی فائل کے اوپر ہے. اب آپ یعنی کہ لہٰذا ہم یہ سمجھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ میں ہلیری کلنٹن کو پروسیکیوٹ کروں گا اور یہ جیل میں ہوتی اگر آج میں صدر ہوتا, اور پریزیڈنٹ الیکٹ ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں میں اس کو پروسیکیوٹ نہیں کرنا چاہتا, تو لہٰذا اس طرح کے سیاسی بیان سے ریورٹ کرنے کی صورت میں ایک کسی کو نااہل قرار دے دینا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اندر پڑھی ہوئی لکھی ہوئی تقریر جو ہے اس کی حیثیت وہی ہے کہ جو ڈونلڈ No, I think I agree with the idea that یہ سنگین معاملہ تو ہے. اگر ایک آپ کے وزیر اعظم صاحب نے متضاد بیان دیے ہیں تو اس کا جواب آنا تو عوام کو ضروری ہے, تھرو دا میڈیا بھی ضروری ہے. جی میں وضاحت کر دوں. پہلی بات, اگین وی آر گوئنگ انٹو دوز مائنیوٹس ڈیٹیلز. 97 میں یہ ہوا تھا. اگر ہم تھوڑا سا فوکس اس پناما گیٹ پر کر لیں, پہلے تو یہ پی ٹی آئی بڑے فائن ڈفرنس سے کلاسیکل وہ کرتا ہے. 97 میں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا نام سے نہیں رکھوں گا لیکن میں رہوں گا, انہوں نے کہا تھا بڑی ریکارڈڈ تقریر ہے, اور جج نے اس لیے ریفرنس دیا تھا کہ 97 میں تو پرائم منسٹر نے خود ڈکلیئر کیا تھا کہ میرا بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو یہ تھوڑا کہا تھا کہ میں نام پر نہیں رکھوں گا لیکن میں بزنس کرتا رہوں گا. اٹس اے ویری ہیوج ڈفرنس بٹوین دا ٹو اسٹیٹمنٹس. دوسری بات یہ کہ یہ پناما کیس کے حوالے سے جو کورٹ میں ہوا اس کی بات کرتے ہیں. یہ جو تضاد کی بات کر رہے ہیں, کورٹ نے بالکل اسپیسیفکلی کہا کہ 62, 63 تو ہم کر رہے ہی نہیں رہے کنسیڈر. سو اگر آپ کو ایشو ہے یو شوڈ گو ٹو ECP. ایگزیکٹلی یہ کہا ہے. سو یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے پروف کر دیا سب کچھ. اب میں آتا ہوں جو سب سے زیادہ, بیکاز ہم بات کر رہے ہیں اب تو کورٹ میں ہے نا. کورٹ میں پہلے دن کیا کہا تھا دونوں لائرز کو, انہوں نے کہا تھا ججز نے کہ جی 2 آپشنز ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم ٹرائی کریں گے ایز مچ ایز پاسبل, بٹ اٹ ول ڈیپینڈ دونوں سائڈ سے جو ایویڈنس آئے گا کہ اگر ہم کنکلوڈ کر سکیں خود ہی اور ہم فیصلہ دیں گے. اگر نہیں ہوگی, اگر فردر پروب کی ہوگی تو کمیشن بنے گا. آر یو ولنگ؟ ایگزیکٹلی یہ کہا تھا, آپ اپنے کلائنٹ سے پوچھ کے آ جائیں. اور دونوں نے آگے کہا کہ جی ہم تیار ہیں. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ کہ پانی سر سے گزر گیا. بھائی یہ تو آپ کا اوپینین ہے کہ آپ نے سب پروف کر دیا, ہمارا اوپینین ہے کہ ہم نے پروف کر دیا. بٹ کورٹ میں ججز اس طرح سے تھوڑا جاتے ہیں کہ جی میں نے جج صاحب پروف کر دیا ہے, اب آپ اگر نہیں کر رہے ہیں یہ آپ کا قصور ہے. سر میں ذرا اس کے پیرافریز کر دوں. چوہی صاحب آپ کا جواب چاہیے, میں آپ کی بات سمجھ گیا. زبیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور آئی تھنک بجا فرما رہے ہیں کہ دیکھیں آپ پہ پہلا برڈن یہ تھا کہ آپ یہ دکھا پاتے اپنی بحث سے کہ یہاں پہ کوئی فیکچل کنٹروورسی نہیں ہے جس پہ تحقیقات کی مزید ضرورت ہے. پرائما فیس ہے, آن دا فیس آف اٹ ریکارڈ یہ بتا رہا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. اب سپریم کورٹ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اگر آپ یہ کر پائے تو ٹھیک ہے, پھر ہم کوئی خانہ پوری نہیں کریں گے, ہم کوئی کمیشن ایسے ہی نہیں بنا دیں گے. لیکن اگر آپ یہ نہیں دکھا پائے تو پھر آپ کی ایلیگیشن کیا صحیح ہے یا غلط, اس کی تحقیقات کرنے کے لیے ہم کمیشن بنائیں گے. اور یہ کمیشن آپ اس لیے چاہتے تھے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ زیر اثر ہیں FIA اور نیب وزیر اعظم کے, تو ان اے وے آپ کو سپریم کورٹ وہ دینے کو تیار تھی جو کہ آپ کی ایک پریئر بھی ہے پٹیشن میں. تو اب آپ مجھے بتائیں کیا یہ درست ہے, کیا یہ بات صحیح ہوگی کہ جب آپ پہلا سٹینڈرڈ اور برڈن نہ میٹ کر پائیں
عدالت کے سامنے، اور پھر جب دوسری چیز پہ آئیں جو آپ نے طے کی ہوئی تھی کہ اگر ہم یہ نہیں دکھا پائے تو کمیشن بنے گی، آپ کی پریئر میں بھی یہ ہے، تو آپ بولیں کہ ہم نہیں کھیل رہے، اب پھر آپ بولیں نہیں اب تو بہت کچھ بدل گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دوبارہ پہلی بات تو یہ آپ ذہن میں رکھیے، ایلیگیشنز ہم نے نہیں لگائے، یہ کیس بھی ہم نے نہیں بنایا، پیناما پیپرز کو پی ٹی آئی کا کورٹ میں تو آپ پریئر لے کے آئے تھے، انٹرنیشنل سکینڈل ہے، ایز این اپوزیشن پارٹی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم will set the ball right۔ بات یہ نہیں ہے کہ یہ انٹرنیشنل ہے یا ڈومیسٹک کا، بات یہ ہے کہ آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کورٹ کے خیال سے مزید تحقیقات کی ضرورت ہے، اور آپ مزید تحقیقات کو اگر بائیکاٹ کریں گے تو کس طرح چلے گا پھر؟ صحیح بات ہے، اس طرف ہی میں آ رہا ہوں آپ کی بات کی طرف۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جتنا فرض ہے کہ اس مقدمے کی تحقیقات اور تفتیش ہو، اسی طرح سے پاکستان کے باقی تمام اداروں کا ان کا بھی اتنا ہی فرض ہے، کیونکہ میرا پیسہ ذاتی عمران خان کا پی ٹی آئی کا نہیں گیا، پورے پاکستان کا پیسہ جو ہے وہ اس میں گیا ہے، لہذا سب کا فرض ہے کہ یہ کریں۔ آپ دوسری صورت جو ہے آ جاتے ہیں کہ جو اونرس آف پروف کی آپ بات کر رہے ہیں، اونرس آف پروف کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی میں نے نہیں کہا، جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے صرف 2 دن پہلے انہوں نے بتایا کہ یہ جو آپ نے جب اپنی تسلیم کر لی ہیں پراپرٹیز کی جو ملکیت ہے، تو اس کے بعد اونرس آف پروف آپ کے اوپر آ گیا ہے۔ ہم نے اپنا اونرس آف پروف پورا آلریڈی جو ہے وہ پورا کر دیا تھا، جب ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ جو پراپرٹیز 12 1616 اے 1717 اے ایونفیلڈ ایونیو لنڈن ماربل آرچ میں ہیں، وہ پرائم منسٹر صاحب کی اور ان کی فیملی کی ہیں۔ اب اس کے جواب میں انہوں نے اپنا جو ذرائع ہیں وہ بتائے، منی ٹریل بتایا۔ ٹھیک ہے، سوری آپ بات کر رہے ہیں۔ ہاں اب سر سن لیں، آپ اگر یعنی کہ پی ایم ایل نون یا وزیر اعظم کی فیملی کہہ لیں، اگر لیٹ سے کہ وہ اس کا ایک سیٹسفیکٹری ابھی جواب نہیں بھی دے پا رہے، تو سچ جو ہے وہ تحقیقات کے بعد ہی نکل سکتا ہے، لہٰذا کیونکہ آپ بھی تو نہیں دکھا پا رہے نا۔ حیدر اس میں میں کریکٹ کر دوں، فواد اگر ایک سن لیں، یہ ہے کہ اب آپ کو تحقیقات چاہیے کیا یہ فواد ایک منٹ ذرا بات سن لیں۔ تحقیقات چاہیے یہ جاننے کے لیے کہ وزیر اعظم کے واقعی میں یہ وزیر اعظم کی ملکیت ہے، اور اگر ہے تو کیا غلط طریقے سے اس کو خریدا گیا ہے، کیا ٹیکس اوائڈ کیا گیا ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا فواد، آپ وہی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں کورٹ نے کہا کیا، جج نے وینسڈے کو، اور فواد وہاں موجود تھے اور میں بھی موجود تھا، اور مجھے کریکٹ کر دیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، انہوں نے پہلے پی ٹی آئی کی طرف دیکھا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جو ایویڈنس پیش کیا ہے that is very sketchy, we cannot connect the dots, and no he said based on that we cannot disqualify the prime minister۔ انہوں نے ہماری طرف دیکھا اور ہمیں ہمارے لائر کو یہ کہا کہ جی آپ کا جو ایویڈنس ہے اس میں بڑے گیپس ہیں، بڑا کلیئر ہے، so let's own what they've said۔ میں اون کر رہا ہوں جو ہمارے بارے میں آپ دونوں just hold on so when it is for the judges to decide نا، آپ تو لائر ہیں نا، یہ تو میرا موقف کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں کہوں جی کوئی گیپس نہیں ہے اور therefore میں آگے بوائیکٹ کروں گا۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا آپ کے ایویڈنس کے بیسس پر آپ آئے تھے پریئر لے کے ڈسکوالیفائی کروانے کے لیے، وہ جج نے لیٹسٹ اس میں اپنے ججمنٹ میں کہہ دیا، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے کر دیا۔ ایک سیکنڈ زبیر صاحب، جب یہ بات ڈیسائیڈ ہو گئی اور آپ نے بھی مان لی کہ آپ کو ایک سپریم کورٹ جج کہہ رہے ہیں کہ دیر آر گیپس، ٹھیک ہے، میڈیا بہت زمانے سے کہتی آ رہی ہے دیر آر گیپس، ٹھیک ہے، میں اور حیدر صاحب بھی کہتے آ رہے ہیں کہ دیر از مور انفارمیشن ٹو بی ہیڈ، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ نے آپ پہ فرض نہیں رکھا کہ آپ یہ سارے جمع کرائیں، ٹھیک ہے، اٹ واز ادر تھنگس سیٹ۔ نہیں آپ کمیشن کے دوران ان سے مانگنا جائے گا۔ no not this commission, I have an answer for that۔ نہیں اگر کمیشن، ہمارے وزیر اعظم ہے، ایک اعلیٰ سٹینڈرڈ ہے، ایک اونچا سٹینڈرڈ ہے، مجھ سے بڑا سٹینڈرڈ ہے ان کی فائنینشیل کلیئرٹی کا، جی تو آپ کے اوپر does it not fall upon you to show us جی بالکل کب لیے کیسے لیے کون سی؟ نہیں گیپس کا بھی انہوں نے بڑا کلیئر ذکر بھی کیا وینسڈے کو جب پروسیڈنگز بریک کے بعد ہوئیں، اور فواد مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں اگر میں کوئی ایک ادھر یا ادھر کر رہا ہوں، انہوں نے جب ہمیں یہ کہا گیپس، تو گیپس انہوں نے بتائے بھی ہمارے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہوا کیا تھا موئز کہ ہمارے لائر نے صرف 1.5 گھنٹے کی ابھی اپنا شروع کیا تھا سلمان بٹ نے، اور سلمان بٹ صرف وہ لائر ہیں پرائم منسٹر کے، اور جو باقی فیملی کے لائر ہیں وہ اکرم شیخ صاحب، ابھی تک اس کی باری نہیں آئی ہے۔ تو ہم نے فرائیڈے کو بھی جب انہوں نے کنکلوڈ کیا تو ہم نے کہا کہ جی آپ نے وینسڈے کو ہمیں یہ کہا کہ یہ گیپس ہے تو ہمیں موقع تو دینا۔
प्रेजेंट करने का। साहब आप मतलब आप उन्होंने उस पर ये कहा, उस पर जब ये बहस हुई कि ऑब्वियसली इन द आईज ऑफ द जजेस दे हैड कम टू इनफ डिस्कशन कि इसके जाफरी साहब ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है कानूनन आपको टाइम मिलना चाहिए था जवाब देने का और कोर्ट ने आपको दिया भी है, लेकिन सियासी तौर पे जहां तक परसेप्शंस की बात है लग ये रहा है कि आपको छुपा रहे हैं और वो इसलिए लग रहा है हम लड़ लेंगे, वो आप फिक्र ना करें। नहीं फिक्र नहीं हम, लेकिन सवाल तो बनता है ना कि सियासी तौर पे आप ये तासुर दे रहे हैं कि जैसे कि आप लीगल टेक्निकल गेम तो खेल रहे हैं। Who is agreeing to any option by the judges? Zubair sahab, who is agreeing? PML end कर रहे हैं। I don't think my question has always been, और आपके सामने भी ये रख चुका हूँ मैं, मुझे क्या आपके ख्याल में as someone जिसने प्राइवेट इंडस्ट्री पूरी जिंदगी देखी है और उसको कैप्टन भी किया है, अगर एक वजीर आजम से ये पूछ के आपके साथ, वजीर आजम से नहीं पूछ रहे थे, नहीं सर मैं पूछ रहा हूँ, मैं अगर हम पूछ रहे हैं, लेकिन वो गलत आप पूछ रहे हैं, बिल्कुल गलत पूछ रहे हैं। जब वजीर आजम के दो एस्पेक्ट्स हैं, वजीर आजम का 1970s और 80s से सियासत में कोई ताल्लुक नहीं था और 97 के बाद एक सेकंड सवाल पूछना है। आपके साहबजादे जिनकी मीन्स ऑफ इनकम हमें नहीं पता, वो आपको 24 करोड़ रुपया रिमिट 2015 में कैसे करते हैं हमें बता दें। तो एज अ कैप्टन ऑफ पूछा ही नहीं उन्होंने नहीं पूछा ना, मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा आप पूछ नहीं, बात हो रही है, आप पूछ रहे हैं, उसका जवाब मैं पूछ रहा हूँ कि जब मैं ये सवाल पूछता हूँ तो एज समवन हु हैज लेड इंडस्ट्री आप ही तो सोचते हैं ना ये कौन सा सेक्टर है जो मैंने मिस कर दिया। बिकॉज आप लॉयर बहुत अच्छे और होस्ट भी बहुत अच्छे, टॉक शो होस्ट, लेकिन मेरा ख्याल है आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। उसका जवाब खुद ही जजेस ने दिया था और हमारे लॉयर ने दिया था। उसका लॉयर मैं बता देता हूँ ना, वो लॉयर ने ये जवाब दिया था कि जो आप कह रहे हैं 2012 में इतने आए, 2013 में कितने आए, और इसकी फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, वो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी कहाँ होती है? आप जब टैक्स रिटर्न्स अपने देते हैं उसमें होती है। और दिस इज नहीं पूछ ही नहीं रहा ज़ुबैर साहब, दैट्स वंडरफुल, दैट्स रियली गुड, बिकॉज़ आपका ऑन क्रेडिबिलिटी यू आर मच बेटर एट फाइनेंस देन आई एम। मेरा सवाल ये नहीं है कि उसको आपने टैक्स में सही बुक किया या नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि वो क्यों आए। नहीं बहुत अच्छा हुआ आए, पाकिस्तान का डॉलर के खिलाफ पैरिटी बेहतर हो गई। मेरा सवाल ये है कि अगर उनकी प्रोफेशन मुझे नहीं पता क्या है और ये उम्दा प्रोफेशन 24 करोड़ रुपए देने का हकदार बनाता है उन्हें अपने वालिद साहब को, तो क्या ये सवाल मेरे लिए नहीं बनता कि व्हाट इज ही डूइंग? बट मोइज आपकी नजर में बिल्कुल सवाल बनता होगा। नो इट बिल्कुल पर्टिनेंट, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट पर्टिनेंट क्वेश्चन है, बट आई थिंक हम कभी इधर चले जाते हैं, नहीं यही रहते हैं अभी आप, हाँ यही रहते हैं। तो आप मुझे ऐसा करें कि आपने पिछली दफा भी मैं प्रोग्राम में आया था, अनलाइक ऑल अदर होस्ट, आप उनके बेटे के बारे में ये पूछना चाहते हैं कि वो करते क्या है। ठीक है ना, बट मुझे भी करना है वो। अगर वो वजीर आज़म के बेटे होते हुए बहुत सादिक और अमीन काम कर रहे हैं, बिल गेट्स नहीं मुझे कोशिश करनी है, तो मैं भी करूंगा। मुझे बिल गेट्स के माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक जरूर खरीदना है किसी दिन, क्योंकि उसने बड़ा जबरदस्त काम किया है। आई वांट टू इन्वेस्ट वेयर हुसैन नवाज ने इन्वेस्टेड। टू बी फ्रैंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बता देना क्या काम करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे क्या पता कौन काम, अब मेरा ये काम है, मैं प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर हूं। आई एम डिफेंडिंग अ कंप्लीटली डिफरेंट केस। नो बट मोइज आई एम डिफेंडिंग अ कंप्लीटली डिफरेंट केस। बट आई एम आस्किंग यू टू डिफेंड दिस कैसे? मैं चलता हूं कैसे? मैं ऐसे चलता हूं कि पाकिस्तान में जो भी कह लें, अभी तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के भी इंस्टीट्यूशन को वो धर्म भरम कर दिया। बात ये है कि देयर आर इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड इन दिस कंट्री एंड आल्सो इन यूके बाय द वे, क्योंकि ही इज अ नॉन रेजिडेंट। तो वहां वो क्या कर रहा है, वो अकाउंटेबिलिटी कर रहा है, नहीं कर रहा, मुझे कुछ नहीं पता। वो कर रहे होंगे, कौन सा कारोबार कर रहा है मुझे उसका भी नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता कि उसने अपने वालिद साहब को कितने पैसे भेजे। मैं पूरा यकीन रखता हूं। हमें मुझे बताने देखें, पता हमें इसलिए होना चाहिए, पहले हमारे कम काम है, हायर स्टैंडर्ड। मैं बताऊं क्यों, इट्स अ रेलेवेंट क्वेश्चन, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट यू डोंट आंसर इट। नो बट आई डोंट नो। वैसे पिछली दफा भी पूछा था। अगर आप मुझे शुरू में ये कहें कि आप इस पर प्रोग्राम करना चाहते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पूछा था, ठीक है आपको फेयर वार्निंग जाएंगे। लेकिन ये सवाल इसलिए बनता है क्योंकि हमारे पास भी ईमेल्स आती हैं या हमसे पूछा जाता है कि लोग ये जरूर इसमें इंटरेस्टेड जरूर हैं, कोई नहीं कह रहा वजीर आजम कसूरवार हैं। अभी सवाल ये बनता है कि वो सिर्फ आके ये बता दें कि उनके बच्चे, क्योंकि वो उनसे इतने करीबी जुड़े हुए हैं, उनके बच्चों के पास ये पैसा कहाँ से आया, और अगर वो ये बात बता देंगे कि कहाँ से आया और उनसे हट के हुई ये बात, तो इसमें फिर कोई चीज़ रह नहीं जाएगी। और शायद यही वो चीज़ है जिसका जुडिशल कमीशन ने अब पता करना है और इन जवाबात को देना है। इस ब्रेक के बाद हम जो है फवाद चौधरी साहब से उनका व्यू इस हवाले से लेंगे, ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک. محمد زبیر صاحب has been kind, he's joined us in the studios, اور فواد چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ سے چودھری صاحب شروع کروں گا. آپ بتائیں سر, یہ ایک آپ کو ریلیف ملی ہے. ایک طرف جو ہے زیر اثر ادارے ہیں جو کچھ کر نہیں رہے تھے, کورٹ نے ان کو نہیں کہا, جو سو کالڈ آپ کے مطابق زیر اثر تھے ان کو نہیں کہا تحقیقات کرنے کو. انہوں نے کہا ہے ایک جوڈیشل کمیشن یہ تحقیقات کر سکتا ہے اگر آپ کنسنٹ دے دیتے سماعت میں. لیکن آپ نے پھر بھی, جو کہ آپ کی ایک پریئر بھی تھی, لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بوائیکاٹ کریں گے. اب میں آ رہا ہوں اس الفاظ بوائیکاٹ پہ. پہلے چیز مانگتے ہیں, جب ملے تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو اور زیادہ چاہیے اس لیے ہم بوائیکاٹ کریں گے. تو یہ جو آپ کی سیاست ہے یہ ایک ٹرینڈ ہے آپ کا, یہ اسی طرح سے دیکھا گیا ہے کہ آپ کھیلتے ہیں آل اور نتھنگ پہ چلے جاتے ہیں, ایک دم سے استعفیٰ چاہیے نواز شریف کا, قانون سازی اگر ہو جائے الیکٹورل ریفارمز کی ملک کا فائدہ ہو جائے, نہیں وہ نہیں چاہیے, حالانکہ پہلے وہ بھی مانگا تھا. تو یہ جو آپ کا آل اور نتھنگ سیاست ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور جسٹیفائی کرتے ہیں, آل اور نتھنگ؟ دیکھیں وہ تو ایک جنرل بات ہوگی ہے, وہ اس میں پھر ہر بات کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اگر اس کو ہم کلی طور کے اوپر لینا چاہتے ہیں تو وہ پھر اس کی ایک بحث اور ہو جائے گی, اس کا شاید اتنا آپ کے پاس وقت بھی نہیں ہوگا. اگر ہم ایونٹ ٹو ایونٹ آل اور نتھنگ کی سیاست جو آپ کہتے ہیں یہ جسٹیفائی کریں, یہ جو پرٹیکولر ایونٹ ہے اس کا میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا کہ کمیشن اب اس لیے قابل قبول نہیں ہے جو شروع میں قابل قبول تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام تر جو ایویڈنس ہے, دیکھیں اب آپ کے سامنے اس وقت ایویڈنس کیا ہے آپ دیکھ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 4 پراپرٹیز I have to say this, look, the court does not agree کہ یہ کافی ایویڈنس ہے. تو جب کورٹ نہیں یہ بات مان رہی اور اس کی بات سے آپ اختلاف کرتے تو آپ بوائیکاٹ نہیں کرتے, آپ جا کے کمیشن میں وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ ایویڈنس ہے, بوائیکاٹ نہیں کرتے آپ. اس پہ بھی کوئی فیصلہ, کورٹ نے بھی اس پہ کوئی فیصلہ نہیں دیا. لیکن اگر کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ نہیں کہیں, آپ کو آفر اس وجہ سے کی گئی نا, ورنہ آپ کو آفر نہیں کرتے, کہتے ہیں ہاں بھئی ہمارے پاس کافی ثبوت ہم ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں, بٹ انہوں نے یہ نہیں کہا. فواد صاحب جب آپ لوگوں نے نہیں معذرت سر سوال پہ ہمیں دیکھیں نا, کورٹ نے تو یہ کہہ دیا کہ ابھی چھٹیاں ہیں, چھٹیوں کے بعد, اور صرف 2 دن پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہم نے بھی یہی کہا تھا کورٹ سے کہ ڈے ٹو ڈے چلے, اور جو دوسری پارٹی ہے گورنمنٹ نے بھی یہی ریکویسٹ کی تھی کورٹ سے کہ آپ ڈے ٹو ڈے. ایک سیکنڈ فواد صاحب, یہ آپ کی بادی النظر آپ کا جو نیت تھی وہ اگر کمیشن کی نہیں تھی تو یہ 650 پیج جب انور ظہیر جمالی صاحب کی ریٹائرمنٹ کا مہینہ اور وقت آپ کو پتا تھا تو 650 پیج تو اسی لیے دیے ہوں گے نا کہ یہ لوگ ایک کمیشن مقرر کر دیں گے, وہاں پہ چیدہ معاملات ہم ساتھ بیٹھ کے معلوم کر لیں گے. جمالی صاحب کی ریٹائرمنٹ کا تو سب سے زیادہ ان کو خود پتا تھا نا. اگر وہ پھر بینچ کانسٹیٹیوٹ کرتے اور ایسا بینچ کانسٹیٹیوٹ کرتے جس میں یا تو پھر پہلے دن بنا دیتے, اور یہ کوئی مصالحتی کونسل میں تو ہم نہیں گئے تھے نا. سر if I remember correctly it took the court by surprise when you submitted, آپ نے جو ایویڈنس سبمٹ کی تھی اس وقت I think more than one honorable judge commented کہ یہ جو آپ نے ہمارے سامنے رکھا ہے, لیلا کی کہانی کس نے کہا؟ ہاں کسی نے, مطلب one of the judges commented on it. وہ تو حامد خان صاحب کی بات ہو گئی نا. آپ گارڈین میں اگر کلثوم بی بی آ کے انٹرویو دیں اور کہیں کہ یہ پراپرٹی ہماری ہے تو ظاہر ہے وہ انویسٹیگیٹو سٹوری نہیں بھی, اور جس جرنلسٹ کو دیں جو دنیا کا جانا مانا جرنلسٹ ہے, I agree that it holds weight. میں تو یہ کہہ رہا ہوں اس کو جمع کرنے کا, وہ تو پھر ایک علیحدہ کہانی ہے نا. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں نا مجھے کہ یہ مجھے صرف ایک بات, زبیر صاحب ذرا ایک موقع مجھے دے دیجیے گا. پہلی بات مجھے سمجھ نہیں آتی, 19 سال کی عمر میں لوگوں کے شناختی کارڈ بنتے ہیں, ان کے تینوں بچے 19 سال کی عمر میں بلینر ہو گئے ہیں. ہر بندہ پاکستان میں سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ مریم بی بی جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کے گھر پہ رہتی ہیں, وہاں پرائم منسٹر ہاؤس رہتی ہیں. زبیر صاحب کی جو کمیٹی ہے, زبیر صاحب کی وہ باس ہیں, امیڈیٹ باس ہیں, ان کو بتاتی ہیں آج کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کون سی منسٹر فار پرائیویٹائزیشن. His immediate boss is the prime minister of Pakistan. میڈیا کمیٹی کی تو وہ باس ہے نا, میڈیا کمیٹی کی بھی باس نہیں. آپ میڈیا کمیٹی میں کچھ کیا نہیں تو اگر ہیں بھی تو honorary member ہوں گے, his primary position. یہ ہیڈ ہیں. نہیں اگر ہیڈ نہ پھر اس primary یہ اب آپ ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پورا ملک اصل میں جو ہے وہ آنکھیں بند کر لے ان تمام حقائق سے, اور یہ سمجھ لے کہ نہیں مریم بی بی تو اصل میں کیپٹن صدر صاحب کے ڈیپینڈنٹ ہیں. حسن اور حسین صاحب نے بڑی محنت سے جو ہے وہ سارے پیسے اکٹھے کیے ہیں. یہ جو 4 پراپرٹیز ہیں, یہ پراپرٹیز اصل میں پرائم منسٹر صاحب کی نہیں ہیں, ان کو جو ہے وہ پریزیڈنٹ ملے تھے قطریوں کی طرف سے. مطلب پوری قوم یار تھوڑی کامن سینس بھی تو استعمال کرنی چاہیے. کروانا چاہ رہے ہیں, آلو چھولے خریدنے نہیں جا رہے آپ, اس کی تحقیقات ہونی پڑے گی. تو بھائی یہ کافی ہے, نااہلی کے لیے تو یہی کافی ہے جو انہوں نے قومی اسمبلی میں کوئی ملک میں جمہوریت میں مطلب اس طرح کا ملک ہو سکتا ہے. پوری دنیا اس ڈیبیٹ کو دیکھے گی
کہ یہ ہمارے ملک کے قوانین کے تحت نااہلی کے لیے کافی ہے یا نہیں جنوری میں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ عوام کے لیے کافی کیوں نہیں ہے بادی النظر؟ یہ لوگوں کا یہ ہجوم کیوں نہیں نکل کے پوچھ رہا کہ بھائی آپ کیسے ارب پتی؟ نہیں، اگر اچھا لوگوں کا ہجوم نکلا تھا 92 میں، یہ جب اپنا اسلام آباد لاک ڈاؤن کی کال دی تھی، اس سے پہلے جو دھرنے کی، اس وقت پھر سب لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ لوگ انارکی کی طرف جا رہے ہیں، آپ اداروں کے ساتھ نہیں سر، میں ہی نہیں کہہ رہا، آپ کے کہنے پہ نکلے. اگر آپ لوگ نکالنا شروع ہو جائیں گے پھر آپ سب بیٹھ کے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ آپ کے کہنے پہ نہیں نکلے. ظلم کر دیا ہے. نہیں، میرا سوال کچھ اور ہے. کیا یہ بات آپ مانتے ہیں کہ آپ کے کہنے یا نہ کہنے پہ یہ جو آئس لینڈ کی آپ لوگ مثال دیتے ہیں وہ یہاں پہ کیوں نہیں ہوتا؟ چلیں آئس لینڈ میں 5 لاکھ لوگ ہیں، آدھے سے زیادہ لوگ فٹ بال دیکھنے چلے گئے تھے انگلینڈ، ٹھیک ہے بہت چھوٹا ملک ہے، لیکن آپ کے لیے ایک پروٹیسٹ کیوں نہیں ہوا کہ یہ صحیح بات ہے اور بادی النظر صحیح لگنی چاہیے لوگوں کو کہ یہ کہاں سے ہے پیسے؟ اس پیسوں کا جواب آپ کو رائے ونڈ کا جلسہ نظر نہیں آیا؟ آپ کو اس کے بعد جو پی ٹی آئی کی جو تحریک تھی اس میں جو کچھ ہوا نظر نہیں آیا؟ آپ کو یہ نہیں دیکھا آپ نے کہ جس طرح سے حکومت نے یہاں پر لوگوں کو روکا، لوگوں کے سر پھاڑے گئے، وہ آپ کو نظر نہیں آیا؟ آپ کیوں چاہتے ہیں، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک لوگ نکلیں اور وزیر اعظم ہاؤس سے اور لوگوں کو نکال کر کے سر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ نکلنے چاہیے، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو نکالنے چاہیے، میں نہیں کہہ رہا ان کو نکلنے سے کچھ بھی آپ کو ملے گا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں لوگوں کے لیے یہ ایشو نمبر 1 ہے پاکستان کے اندر کیا معاشی بدعنوانی کا الزام، معاشی بدعنوانی کا الزام کیا پاکستان میں اتنا ہی وزن رکھتا ہے جتنا اور ملکوں میں رکھتا ہوا ہم نے دیکھا ہے؟ اور اگر نہیں رکھتا تو کیوں نہیں رکھتا؟ میرے خیال میں تو دیکھیں پہلے بالکل نہیں رکھتا تھا، اور ایون جو پی ٹی آئی میں بڑے لوگوں عمران خان کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے ایسی یہ کرپشن کی باتیں کرتے ہیں، یہاں تو کوئی پرواہ نہیں کرتا، سبھی لوگ ایسے ہیں کسی نہ کسی لیول پہ. عمران خان کو یہ کریڈٹ تو آپ بہرحال دیں کہ اگر پاکستان میں کرپشن اور گورننس کے ایشوز کو ریوائیو کیا ہے کسی بندے نے پالیٹکس میں اور میڈیا ڈیبیٹ میں، تو عمران خان نے کیا. لوگ تو بھول گئے تھے کرپشن کے اوپر کوئی ایشو ہی نہیں رہا، پیپلز پارٹی کا، پی ایم ایل این کا. عمران خان صاحب کو اس حد تک ایڈمائر کرتا ہوں سر، ایک سیکنڈ. عمران خان تک جب تک مٹھی تک ہوتے ہیں تو پاورفل لگتے ہیں، پھر وہ ثبوت کے بغیر مکہ چلا دیتے ہیں. ابھی رک جائیں، تحقیقات ہونے دیں، مکہ چلانے کا وقت ہے. مجھے آپ بتا دینا، صرف آپ ایک لائن کہہ دیتے ہیں ہر 15 منٹ بعد کہ جی ثبوت نہیں ہے. اور میں آپ سے جب ڈھیر کی بات کر رہا ہوں، یہ ایڈمیشنز موجود ہیں کہ پراپرٹیز ہیں ان کی یا نہیں ہے، مجھے بتا دیں. مطلب پیپرز ہمارے پاس ہی بہت ہے. کوالٹی کیا کوالٹی کو چھوڑے، یہ تو خود ایڈمیشن سے بڑی کوالٹی کیا ہے. بریک کی طرف جائیں گے. ویلکم بیک. محمد زبیر صاحب has been kind, he's joined us in the studios, اور فواد چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ سے چودھری صاحب شروع کروں گا. آپ بتائیں سر، یہ ایک آپ کو ریلیف ملی ہے، ایک طرف جو ہے زیر اثر ادارے ہیں جو کچھ کر نہیں رہے تھے، کورٹ نے ان کو نہیں کہا، جو سو کالڈ آپ کے مطابق زیر اثر تھے ان کو نہیں کہا تحقیقات کرنے کو. انہوں نے کہا ہے ایک جوڈیشل کمیشن یہ تحقیقات کر سکتا ہے اگر آپ کنسنٹ دے دیتے سماعت میں. لیکن آپ نے پھر بھی، جو کہ آپ کی ایک پریئر بھی تھی، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بوائیکاٹ کریں گے. اب میں آ رہا ہوں اس الفاظ بوائیکاٹ پہ. پہلے چیز مانگتے ہیں، جب ملے تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو اور زیادہ چاہیے اس لیے ہم بوائیکاٹ کریں گے. تو یہ جو آپ کی سیاست ہے یہ ایک ٹرینڈ ہے آپ کا، یہ اسی طرح سے دیکھا گیا ہے کہ آپ کھیلتے ہیں آل اور نتھنگ پہ چلے جاتے ہیں. ایک دم سے استعفیٰ چاہیے نواز شریف کا، قانون سازی اگر ہو جائے الیکٹورل ریفارمز کی، ملک کا فائدہ ہو جائے، نہیں وہ نہیں چاہیے، حالانکہ پہلے وہ بھی مانگا تھا. تو یہ جو آپ کا آل اور نتھنگ سیاست ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور جسٹیفائی کرتے ہیں؟ آل اور نتھنگ دیکھیں وہ تو ایک جنرل بات ہوگی ہے، وہ اس میں پھر ہر بات کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اگر اس کو ہم کلی طور کے اوپر لینا چاہتے ہیں تو وہ پھر اس کی ایک بحث اور ہو جائے گی، اس کا شاید اتنا آپ کے پاس وقت بھی نہیں ہوگا. اگر ہم ایونٹ ٹو ایونٹ آل اور نتھنگ کی سیاست جو آپ کہتے ہیں یہ جسٹیفائی کریں، یہ جو پرٹیکولر ایونٹ ہے اس کا میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا کہ کمیشن اب اس لیے قابل قبول نہیں ہے جو شروع میں قابل قبول تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام تر جو ایویڈنس ہے، دیکھیں اب آپ کے سامنے اس وقت ایویڈنس کیا ہے آپ دیکھ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 4 پراپرٹیز I have to say this, look, the court does not agree کہ یہ کافی ایویڈنس ہے. تو جب کورٹ نہیں یہ بات مان رہی اور اس کی بات سے آپ اختلاف کرتے تو آپ بوائیکاٹ نہیں کرتے، آپ جا کے کمیشن میں وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ ایویڈنس ہے.
بوائکاٹ نہیں کرتے آپ. اس پہ بھی کوئی فیصلہ، کورٹ نے ابھی اس پہ کوئی فیصلہ نہیں دیا. نہیں لیکن اگر کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ نہیں کہیں، آپ کو آفر اس وجہ سے کی گئی نا، ورنہ آپ کو آفر نہیں کرتے، کہتے ہیں ہاں بھائی ہمارے پاس کافی ثبوت ہم ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں، بٹ انہوں نے یہ نہیں کہا. فواد صاحب جب آپ لوگوں نے نہیں معذرت صاحب سوال پہ ہمیں دیکھیں نا، کورٹ نے تو یہ کہہ دیا کہ ابھی چھٹیاں ہیں، چھٹیوں کے بعد، اور صرف 2 دن پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہم نے بھی یہی کہا تھا کورٹ سے کہ ڈے ٹو ڈے چلے، اور جو دوسری پارٹی ہے گورنمنٹ نے بھی یہی ریکویسٹ کی تھی کورٹ سے کہ آپ ڈے ٹو ڈے. ایک سیکنڈ فواد صاحب، یہ آپ کی بادی النظر آپ کا جو نیت تھی وہ اگر کمیشن کی نہیں تھی تو یہ 650 پیج جب انور ظہیر جمالی صاحب کی ریٹائرمنٹ کا مہینہ اور وقت آپ کو پتا تھا تو 650 پیج تو اسی لیے دیے ہوں گے نا کہ یہ لوگ ایک کمیشن مقرر کر دیں گے، وہاں پہ چیدہ معاملات ہم ساتھ بیٹھ کے معلوم کر لیں گے. جمالی صاحب کی ریٹائرمنٹ کا تو سب سے زیادہ ان کو خود پتا تھا نا. اگر وہ پھر بینچ کانسٹیٹیوٹ کرتے اور ایسا بینچ کانسٹیٹیوٹ کرتے جس میں یا تو پھر پہلے دن بنا دیتے، اور یہ کوئی مصالحتی کونسل میں تو ہم نہیں گئے تھے نا. سر if I remember correctly it took the court by surprise when you submitted. آپ نے جو ایویڈنس سبمٹ کی تھی اس وقت I think more than one honorable judge commented کہ یہ جو آپ نے ہمارے سامنے رکھا ہے. لیلا کی کہانی کس نے کہا؟ ہاں کسی نے مطلب one of the judges commented on it. وہ تو حامد خان صاحب کی بات ہو گئی نا. آپ گارڈین میں اگر کلثوم بی بی آ کے انٹرویو دیں اور کہیں کہ یہ پراپرٹی ہماری ہے تو ظاہر ہے وہ انویسٹیگیٹو سٹوری نہیں بھی، اور جس جرنلسٹ کو دیں جو دنیا کا جانا مانا جرنلسٹ ہے. I agree that it holds weight. میں تو یہ کہہ رہا ہوں اس کو جمع کرنے کا وہ تو پھر ایک علیحدہ کہانی ہے نا. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں نا مجھے کہ یہ مجھے صرف ایک بات، زبیر صاحب ذرا ایک موقع مجھے دے دیجیے گا. پہلی بات مجھے سمجھ نہیں آتی، 19 سال کی عمر میں لوگوں کے شناختی کارڈ بنتے ہیں. ان کے تینوں بچے 19 سال کی عمر میں بلینر ہو گئے ہیں. ہر بندہ پاکستان میں سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ مریم بی بی جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کے گھر پہ رہتی ہیں، وہاں پرائم منسٹر ہاؤس رہتی ہیں. زبیر صاحب کی جو کمیٹی ہے، زبیر صاحب کی وہ باس ہیں، امیڈیٹ باس ہیں، ان کو بتاتی ہیں آج کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کون سی منسٹر فار پرائیویٹائزیشن. His immediate boss is the Prime Minister of Pakistan. میڈیا کمیٹی کی تو وہ باس ہے نا. میڈیا کمیٹی کی بھی باس نہیں. آپ میڈیا کمیٹی میں کچھ کیا نہیں تو اگر ہیں بھی تو آنرری ممبر ہوں گے. His primary position یہ ہیڈ ہیں. نہیں اگر ہیڈ نہ پھر اس primary یہ اب آپ ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پورا ملک اصل میں جو ہے وہ آنکھیں بند کر لے ان تمام حقائق سے، اور یہ سمجھ لے کہ نہیں مریم بی بی تو اصل میں کیپٹن صدر صاحب کے ڈیپینڈنٹ ہیں. حسن اور حسین صاحب نے بڑی محنت سے جو ہے وہ سارے پیسے اکٹھے کیے ہیں. یہ جو چاروں پراپرٹیز ہیں، یہ پراپرٹیز اصل میں پرائم منسٹر صاحب کی نہیں ہیں، ان کو جو ہے وہ پریزیڈنٹ ملے تھے قطریوں کی طرف سے. مطلب پوری قوم یار تھوڑی کامن سینس بھی تو استعمال کرنی چاہیے. کروانا چاہ رہے ہیں، آلو چھولے خریدنے نہیں جا رہے آپ، اس کی تحقیقات ہونی پڑے گی. تو بھائی یہ کافی ہے نااہلی کے لیے، تو یہی کافی ہے جو انہوں نے قومی اسمبلی میں کوئی ملک میں جمہوریت میں مطلب اس طرح کا ملک ہو سکتا ہے. پوری دنیا اس ڈیبیٹ کو دیکھے گی کہ یہ ہمارے ملک کے قوانین کے تحت نااہلی کے لیے کافی ہے یا نہیں جنوری میں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ عوام کے لیے کافی کیوں نہیں ہے بادی النظر؟ یہ لوگوں کا یہ ہجوم کیوں نہیں نکل کے پوچھ رہا کہ بھائی آپ کیسے ارب پتی؟ نہیں اگر اچھا لوگوں کا ہجوم نکلا تھا 92 میں، یہ جب اپنا اسلام آباد لاک ڈاؤن کی کال دی تھی، اس سے پہلے جو دھرنے کی، اس وقت پھر سب لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ لوگ انارکی کی طرف جا رہے ہیں، آپ اداروں کے ساتھ نہیں سر میں نہیں کہہ رہا آپ کے کہنے پہ نکلے. اگر آپ لوگ نکالنا شروع ہو جائیں گے پھر آپ سب بیٹھ کے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ آپ کے کہنے پہ نہیں نکلے. ظلم کر دیا ہے. میرا سوال کچھ اور ہے، کیا یہ بات آپ مانتے ہیں کہ آپ کے کہنے یا نہ کہنے پہ یہ جو آئس لینڈ کی آپ لوگ مثال دیتے ہیں وہ یہاں پہ کیوں نہیں ہوتا؟ چلیں آئس لینڈ میں 5 لاکھ لوگ ہیں، آدھے سے زیادہ لوگ فٹ بال دیکھنے چلے گئے تھے انگلینڈ، ٹھیک ہے بہت چھوٹا ملک ہے، لیکن آپ کے لیے ایک پروٹیسٹ کیوں نہیں ہوا کہ یہ صحیح بات ہے اور بادی النظر صحیح لگنی چاہیے لوگوں کو کہ یہ کہاں سے آئے پیسے؟ اس پیسوں کا جواب آپ کو رائیونٹ کا جلسہ نظر نہیں آیا، آپ کو اس کے بعد جو پی ٹی آئی کی جو تحریک تھی اس میں جو کچھ ہوا نظر نہیں آیا، آپ کو یہ نہیں دیکھا آپ نے کہ جس طرح سے حکومت نے یہاں پر لوگوں کو روکا، لوگوں کے سر پھاڑے گئے، وہ آپ کو نظر نہیں آیا. آپ کیوں چاہتے ہیں؟ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک لوگ نکلیں اور وزیر اعظم ہاؤس سے اور لوگوں کو نکال کر کے سر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ نکلنے چاہیے، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو نکالنے چاہیے، میں نہیں کہہ رہا ان کو نکلنے سے کچھ بھی آپ کو ملے گا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں لوگوں کے لیے یہ ایشو نمبر 1 ہے پاکستان کے اندر کیا معاشی بدعنوانی کا الزام معاشی بدعنوانی کا الزام کیا پاکستان میں اتنا ہی وزن رکھتا ہے جتنا اور ملکوں میں رکھتا ہوا ہم نے دیکھا ہے؟ اور اگر نہیں رکھتا تو کیوں نہیں رکھتا؟
میرے خیال میں تو دیکھیں پہلے بالکل نہیں رکھتا تھا، اور ایون جو پی ٹی آئی میں بڑے لوگ عمران خان کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے ایسی یہ کرپشن کی باتیں کرتے ہیں، یہاں تو کوئی پرواہ نہیں کرتا، سبھی لوگ ایسے ہیں کسی نہ کسی لیول پہ۔ عمران خان کو یہ کریڈٹ تو آپ بہرحال دیں کہ اگر پاکستان میں کرپشن اور گورننس کے ایشوز کو ریوائیو کیا ہے کسی بندے نے پالیٹکس میں اور میڈیا ڈیبیٹ میں، تو عمران خان نے کیا۔ لوگ تو بھول گئے تھے کرپشن کے اوپر کوئی ایشو ہی نہیں رہا، پیپلز پارٹی کا، پی ایم ایل این کا۔ میں عمران خان صاحب کو اس حد تک ایڈمائر کرتا ہوں سر، ایک سیکنڈ، عمران خان تک جب تک مٹھی تک ہوتے ہیں تو پاورفل لگتے ہیں، پھر وہ ثبوت کے بغیر مکہ چلا دیتے ہیں۔ ابھی رک جائیں، تحقیقات ہونے دیں، مکہ چلانے کا وقت ہے۔ مجھے آپ بتا دینا، صرف آپ ایک لائن کہہ دیتے ہیں ہر 15 منٹ بعد کہ جی ثبوت نہیں ہے، اور میں آپ سے جب ڈھیر کی بات کر رہا ہوں، یہ ایڈمیشنز موجود ہیں کہ پراپرٹیز ہیں ان کی یا نہیں ہے، مجھے بتا دیں۔ مطلب پیپرز ہمارے پاس بھی بہت ہیں۔ کوالٹی کیا کوالٹی کو چھوڑے، یہ تو خود ایڈمیشن سے بڑی کوالٹی کیا ہے؟ بریک کی طرف جائیں گے۔